ویلکم بیک ناظرین ابھی بریک میں بڑے خوفناک قصے ہمارے پارٹیسپینٹس ہمیں سنا رہے تھے جو ہوا ہے امریکہ کے ایئرپورٹ پہ. آپ بتائیں کچھ برٹش امبیسڈر کی سسٹر ان لا اس کے شاید کپڑے میں کوئی میٹل ہوگا کچھ ہوگا جس کی وجہ سے اسے اسٹریٹ سرچ کیا گیا. جب اس نے اس پر پروٹیسٹ کیا تو اسی حالت میں اسے ڈریگ کر کے لے گئے. پھر اس پر چارج 20 گن مین بھی تھے. وہ تو امیڈیٹلی وہ پینک بٹن ان کے پاس ہوتا ہے وہ پریس کر لیتے ہیں. ود ان 30 seconds you will have armed people with machine guns pouring into the اور برٹش ہائی کمشنر کی بہن to the US sister in law. تو یہ ہوا. اس کے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا شوکت عزیز صاحب کے ڈیلیگیشن میں شریف الدین پیرزادہ آپ کے اسپیشل انوائے بھی ہیں, منسٹر بھی رہ چکے ہیں, ان کے ساتھ بھی اس قسم کی حرکت ہوا. ریاض محمد خان فارن سیکرٹری ان کے ساتھ بھی ہوا. ان کی بیوی امریکن بھی ہیں اور مطلب اور ہمارے کور کمانڈر جنرل اورگزئی ہوئے. پورے امریکہ میں ایک ایٹماسفیئر تھینکس ٹو دا بش چینی رجیم ایک پینک انہوں نے مچایا ہوا ہے. اور سیکیورٹی کے نام پر صرف فارنرز کے خلاف نہیں خود امریکن سٹیزنز کے خلاف ایسی حرکت ہوتی ہے جو بیونڈ بلیف. یعنی جو امریکہ کے جو آئیڈیلسٹک لاز جو فاؤنڈنگ فادرز نے بنایا اس کو کانگریس پہ پریشر ڈال کر کے تحس کر دیا پیٹرٹ ایکٹ کے تحت. اس لیے ایک بڑی آرٹیفیشل ایٹماسفیئر پیدا ہو گئی اور انڈینز پاکستانیز اور ہم لوگ جیسے شکل کے لوگوں پر پیسنجرز جو ہے فوراً گھبرا. اچھا اس کا مطلب ہمیں وی شوڈ بی اویئر آف دس ریئلٹی اور اس کا مطلب ہمیں کیئرفل ہونا چاہیے. اور اگر ہمیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو پھر انفارچونیٹلی پھر جو کامران کہہ رہے ہیں پھر نہ جائیں کیونکہ فی الحال تو یہی ٹو فائٹ بیک. لیکن اگر آپ اجازت دیں جہاں تک پبلک کا سوال ہے دیکھیے ہمارے ہاں اینٹی امریکن سینٹیمنٹس بہت زیادہ ہے. ہر دن آپ سنتی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں صرف 6% امریکہ کی آبادی جو ہے وہ پازیٹیو ویوز ہے پاکستان کے بارے میں. چلیے وہ اب ایک اور مختلف پوائنٹ ہے. لیکن کامران اس پر میں آنا چاہتی ہوں, آپ سے پوچھتی ہوں میں یہ جو کل کہا انہوں نے وہاں چودھری نثار صاحب نے پارلیمنٹ میں اور انہوں نے کہا کہ یہ حکومت کا حصہ ہے عوامی, تو یہ ISPR کی طرف سے کیوں سٹیٹمنٹ آئی؟ کیا یہ کنوے کرنا تھا کہ آرمی واز ٹیکنگ دس ڈیسیژن آن اٹس اون؟ تو یہ ماروی ایز اے پولیٹیشین who believes in democracy, now you believe in democracy, تو how do you see this؟ دیکھیں چودھری نثار صاحب کو ابھی خیال آیا ہے اس بات کا؟ نہیں وہ چھوڑے نا. نہیں میں تو پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر ان کو اتنا نیک خیال آیا ہے کہ آل آف اے سڈن ہم بہت ٹائم سے سن رہے ہیں پارلیمنٹ میں جس طرح سے اوور سائٹ ملٹری کی ہونی چاہیے بائی دا سویلین گورنمنٹ, انہی کی طرف سے سارے پوائنٹس آتے ہیں. میں ان پچھلی پارلیمنٹس کا حصہ نہیں تھی لیکن میں میں ان پارلیمنٹس کا حصہ نہیں تھی جب میں تو چودھری نثار کی سٹیٹمنٹس نکالنا چاہوں گی, دیکھنا چاہوں گی. ایک میں پوچھنا چاہوں گی جب یہ حکومت میں تھے کیا یہ انہوں نے بات اس وقت کی تھی کہ ISPR کی سٹیٹمنٹ ایسی اوور سائٹ کی تھی کہ ان کو تو جہانگیر قیام کو گھر بھیج دیا تھا؟ بات نہیں کر رہی میں اتنی بڑی چیزوں کی بات نہیں کری, میں چھوٹی چیز کی بات کریں, میں اسی ISPR کی سٹیٹمنٹ کی بات کریں. کیا انہوں نے یہ آپ کی پوزیشن کیا اس پہ؟ میری پوزیشن یہ ہے کہ اگر اس طرح کے چینجز ہوں گے تو پھر یہ صرف اس کے لیے نہیں ہوں گے, پھر وہ پورا کا پورا جو ملٹری کا جو ڈپارٹمنٹ ہے ٹو ہیو اینی آفیشیل اسپوکس پرسن, پھر اس کا مقصد کیا رہا؟ پھر تو وہ پورا کا پورا ختم ہو جائے گا. مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ صرف اس کے لیے نہیں ہے, یہ اینی ملٹری ڈپلائمنٹ تو اور بات ہے, ڈپلائمنٹ نہیں, ان کی جو بھی ان کی ایکٹیویٹیز ہے پھر ان کی ایکٹیویٹیز کس طرح سے اور کیسے رپورٹنگ ہے, پھر آپ اس کا پورا پروسیجر آپ چینج کر لیں. لیکن پھر آپ کو اس کا پورا پروسیجر چینج کرنا پڑے گا, صرف اتنی چھوٹی چیز کے لیے نہیں چینج کرنا پڑے گا. میرا خیال جو بات کر رہی ہیں وہ صحیح کہ دیکھیں یہ ISPR کی ڈومین میں آتا ہے. یہ ایک ملٹری ڈیلیگیشن تھا, GHQ کی اپروول سے گیا تھا. اس میں آپ کے تینوں میرا خیال ہے کہ کم از کم 3 نہیں تو کم از کم 2 سروسز کے نیوی اور آرمی کے لوگ وہاں پہ موجود تھے. اور اس کے بعد ایک انسیڈنٹ ہوا, اس کے اندر پینٹاگون انوالو ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ اس کے بارے میں اگر کوئی کامنٹ دے گا تو ISPR کی طرف سے ہی کسی نہ کسی کی کلیریفیکیشن ہوگی نا, وہ کسی اور سورس کی طرف سے تو نہیں آئے گا. ISPR جو ہے وہ ان معاملات کے علاوہ اور بہت سے ایسے معاملات پہ اسٹیٹمنٹ دیتا رہتا ہے جس کے اوپر اس کو نہیں دینا چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ چیز ان کے یہ میرا خیال ہے کہ ان کے ڈومین میں آنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. کئی لوگوں بل پہ تو آپ کالڈ اٹ منی ریبیلین ایز یو ویل نو اپنے آرٹیکل میں. خیر وہ اور بات ہے, لیکن میں نہیں اگری کرتا ڈاکٹر صاحب سے بالکل بھی. دیکھیے ابھی جو اپالوجی بھی آئی ہے یہ کوئی سینٹ کام کے PR سے تو نہیں آئی, ان کا بھی PR ہے بائی دا وے.
جو ان کا جرنیل ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک PR آدمی ہوتا ہے, تو ایسی کوئی بات نہیں. یہ آئی ہے تو ڈیفینس ڈپارٹمنٹ. اینڈ واٹ از دا ڈیفینس ڈپارٹمنٹ؟ کین آئی پلیز فنش؟ ان کی ڈیفینس ڈپارٹمنٹ سے آئی. ڈیفینس ڈپارٹمنٹ مینس دا گورنمنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. پرابلم یہی ہے کہ فوج سول گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہے. سیدھی بات. کیا مطلب کنٹرول میں نہیں ہے؟ نہیں ہے, وہ سنتے ہی نہیں بات, نہ انہیں بتاتے. آپ کا کیا خیال ہے گورنمنٹ کو کسی لی تھی انہوں نے اجازت؟ یہ کیا گریڈ آئی ایم شور سینٹ کام کا ڈائلاگ کامران صاحب کوئی آواز سے تو نہیں نکلتے. گورنمنٹ الاؤ کرتی ہے تو آپ جاتے ہیں نا. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں نا, ان کو پتہ ہی نہیں. جب ایمبیسی کو نہیں پتا تو گورنمنٹ کو کیسے کیا تھا؟ رفت آپ تو کرتے ہیں یہ ڈیفینس پر کام. کم از کم جتنی دیر ہم وہاں پہ رہے ہیں جی, ہم نے ایمبیسی میں بھی کام کیا, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بھی ڈیلیگیشن آیا ہو کم از کم جو تھا کہ ایمبیسی کو نہ پتا. اور جو ملٹری خاص طور پہ جو ڈیفینس کا جو سیکشن ہے جو کہ بہت بڑا, جو آپ کے ڈیفینس اٹیچی وہاں پہ موجود ہے, ان کے لیے یہ بات ضرور ہونی چاہیے. اور میرے لیے یہ چیز ایک مہمہ ہے کہ یہ کہ واقعی کیا امبیسڈر کو اگر نہیں پتا تھا تو ڈیفینس اٹیچی کو تو پتا ہونا چاہیے تھا. اور یہ انسیڈنٹ میرے خیال ہے کہ اتنا بڑا نہ ہوتا اگر یہ ان کو جب انٹروگیشن کے لیے روکا گیا تو اس کے بعد ان کو جب ایکسس ڈینائی کی گئی تو اس سے اگریویشن بہت زیادہ بڑھی ہے. اور یہ ایکسس اس وقت ڈینائی ہوئی ہے کہ جب ان کو ان سے رابطہ نہیں کرنے دیا گیا تھا. تو میرا خیال یہ تھا کہ یہ چیز جو ہے اس کے بارے میں انکوائری ضرور ہونی چاہیے کہ یہ کیسے سارا سلسلہ ہوا. جس وقت ہم سنگ جب میں نے کوآرڈینیشن کی بات کی تھی, میں کوآرڈینیشن ود ان دی آرمڈ فورسز کی بات نہیں کر رہا تھا. میرا خیال یہ تھا کہ ہمارے جو سویلین اور جو ہمارے جو ملٹری کے ادارے ہیں ان کے درمیان لارجر پولیٹیکل ایشو نا, ایک لارجر پولیٹیکل ایشو بھی ہے کہ یہ وہ ماحول ہے جہاں کے الطاف حسین صاحب نے کہہ دیا کہ جی آپ جرنیل آ جائیں اور وہ جو اچھے جرنیل ہیں وہ آگے کریں. اس کانٹیکسٹ میں بھی بات ہو رہی ہے. نثار صاحب کی سٹیٹمنٹ کو آپ اسی کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے, بیکاز ہی واز سیئنگ کہ جی دس از یٹ انادر پروف کہ جو بات کامران شفیع صاحب کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ آرمی جب آؤٹ آف کنٹرول ہے. میرا نہیں خیال کہ اس انسیڈنٹ کے حوالے سے میری اپنی ناقص رائے میں یہ ہمارا ڈومین, یہ آرمی کی ڈومین میں تھا. اور اگر HPR نے اس کے اوپر اگر بات کی ہے تو کم از کم مجھے اس کے اوپر اعتراض نہیں. چودھری نثار کے پاس 3 ایشوز تھے اسمبلی میں, اور وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک یہ تھا, ایک آف کورس یہ ملٹری کا جو ٹیمپا والا ایشو تھا, اور دوسرا لارجر ایشو تھا جو ریلیف آپریشن جو ہو رہا ہے اس کا لیگل کور ہے یا نہیں. تو وہ ساری چیزوں کو مل ملا کے جو ہے نہیں کہ ان کو لیگل کور ہے کہ وہ اپنی ریلیف فنڈ شروع کر سکتے ہیں یا نہیں. اس پہ پھر پرائم منسٹر نے آج اپنے تحفظات شو کیے, یا وہ انہوں نے کلیریفیکیشن, مطلب دے ہیو ٹو سارٹ اٹ آؤٹ. پوائنٹ یہ ہے کہ پروسیجر آپ نے چینج کرنا ہے, پھر آپ پورا کا پورا پروسیجر چینج کریں اور پھر صحیح معنی میں پھر آپ لے آئیں ڈیفینس منسٹری کے اندر. اس وقت تو کسی صورت میں ڈیفینس منسٹر کا اسٹیچر جو ہمارے دیکھیں ڈیفینس منسٹر کے اندر اس وقت تو نہیں ہے نا, تو جب نہیں ہے تو پھر شور کس بات کا, جب ہو جائے گا پھر تو بات ان کی ماننی پڑے گی کہ آرمی ڈیفینس منسٹر کے اندر تو نہیں ہے. چینج پھر کرنا پڑے گا. پروسیجر کی بات نہیں ہے, یہ کلچر کی بات ہے اور ہماری مینٹل تھنکنگ کی بات. سر یہ پاور پالیٹکس اس کو کہتے ہیں. نہیں تو یہ نہیں 60 سال سے ہوا ہے, دیکھیں بدلنا ہے, 60 سال سے ہو رہا ہے. نہیں پروسیجر ہے نا, ایک پروسیجر ہے کہ یا چلیے بہرحال یہ ایک اور طرف ہم نکل جائیں گے. ٹائم ختم ہو گیا. یو ہیو ہاف اے سینٹنس. پروسیجر اس لیے ہے کہ ریپیٹڈلی آرمی ڈکٹیٹرز آئے ہیں تو انہوں نے سارا یہ جو ایتھوس ہے گورنمنٹ کا وہ چینج کر دیا, اور سویلینز کو سیریسلی چینج کرنے کی ضرورت ہوگی. بہت شکریہ آپ لوگوں کا پروگرام میں آنے کا. ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. یقیناً پاکستان امریکہ کے تعلقات میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے, پیچیدگیاں ہیں, اس کو تو بائی لیٹرل ڈائیلاگ سے آپ کو سیٹل کرنا ہے. لیکن جو مسئلہ پاکستان کے اندر ہے سول ملٹری ریلیشنز کا جو پاور ایکویژن ہے اس کو بھی بدلنے کے لیے وہ بھی پیچیدہ مسئلہ ہے, اس پر سویلینز کو زیادہ سوچنا پڑے گا. اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.